السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع بٹ، اور ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو پاکستان کی ایک نامور شخصیات سے تعلق رکھنے والی اور ان میں نمایاں جو ایک شخصیت ہیں پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ آج ناظرین، آج کے دن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 4 مئی کو سلطان ٹیپو کا یوم شہادت جو ہے، اور اس حوالے سے جو ہے ہم پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب سے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام سر، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام میں آنے پر اور ٹائم دینے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر میں سر اس دن کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ تعارف سلطان ٹیپو صاحب کا وہ کروا دیں۔ برعظیم پاک و ہند کی بہادر ترین شخصیات میں سلطان فتح علی ٹیپو ناقابل فراموش ہیں۔ ان کے والد گرامی سلطان حیدر علی میسور کی عظیم ترین شخصیت تھے، اور شیر میسور اپنی بہادری، اپنی شجاعت، اپنی وین یعنی بصیرت کے حوالے سے اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ان کے والد گرامی نے اپنے بیٹے فتح علی ٹیپو کی بہترین تربیت کی۔ فتح علی ٹیپو دسمبر 1751 میں پیدا ہوئے۔ باپ نے بہترین تعلیم دلوائی اور حرب میں مہارت دلوائی، اور بڑی جلدی عمر میں، آپ کہہ لیں صرف 32 سال کی عمر میں انہوں نے عنان اقتدار سنبھال لیا۔ اب ان کے سامنے 3 قوتیں تھیں، مرہٹے تھے، سکھ تھے، ہندو تھے، اور چوتھی قوت انگریز تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اسلامی حکومت ترقی کرے، پروان چڑھے، لہذا انگریزوں نے پھر وہی کام کیا جو وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کے ایک وزیر میر صادق کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ سلطان ٹیپو کہا کرتے تھے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اگر سر میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں کہ اس وقت کے اور آج کے بھی میں کہوں گا، کیونکہ وہ انہوں نے شہادت پائی، اور میں کہوں گا کہ یہ اسلام کے ایک جرنیل تھے، اور جنہوں نے اسلام کا جو ہے وہ دفاع کیا، اور اس وقت اپنی جو بہادری کے ساتھ جو ایک اپنا لوہا منوایا۔ تو میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر ہمیں کچھ آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آج کل جو ہے وہ بہت ہی کم ایسا مواد ملتا ہے دیکھنے کو اور سننے کو۔ یہاں پر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سلطان ٹیپو صاحب کی کچھ بہادری کے حوالے سے ان کے جو کارنامے تھے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کچھ اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، جب مشترکہ قوتوں نے سرنگا پٹم قلعہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ حملہ کر دیا، تو ابتدائی معرکہ میں وہ لوگ سلطان ٹیپو کی بہادری سے خوف زدہ ہوتے رہے۔ اس کا گھوڑا، اس کی تلوار آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے مخالفین کی سر کاٹ دیے، سر کٹتے رہے اور مخالفین بھاگتے رہے۔ میر صادق نے ایک چال چلی اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ فوجیوں کو تنخواہ دی جا رہی ہے۔ فوجی تنخواہ کی طرف گئے اور کسی مخالف نے سرنگا پٹم قلعہ کا دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھلتے ہی مخالف فوج قلعہ میں داخل ہو گئی۔ شیر میسور اور شیر حقیقت لڑتا رہا، لیکن بالآخر جب مخالف قوتوں کی بہت بڑی یلغار نے ان پر حملہ کیا، تو وہ 4 مئی 1799 یعنی 1799 کو جام شہادت نوش کر گئے۔ بٹ صاحب وہ لمحہ دیکھیں، بادل گرج رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، فتح علی ٹیپو شہید ہو چکا ہے۔ لیکن انگریز جرنیل اور ان کے
دیگر ساتھی اس شہید کی لاش کے قریب جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ بالآخر ایک فوجی کو بھیجا گیا، کہا دیکھو یہ ساری عمر گرجتا رہا اور آج بھی بادل گرجتے ہیں، گرجتا رہا اور اس گرج میں وہ دنیا چھوڑ رہا ہے۔ پھر اسے اطلاع دی گئی جنرل صاحب کو کہ جی یہ شہید ہو چکا ہے۔ پھر اس نے اپنا بوٹ ٹیپو سلطان کے سینے پر رکھا اور کہا انڈیا از آورس ٹوڈے، کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی تک مسلمان نہ سنبھل سکے۔ آج ہمیں اسی امر کی ضرورت ہے کہ آج جو مخالف قوتیں، غیر مسلم قوتیں ہم پر حملہ آور ہیں، تو آج بھی بس یہی کہیں کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغ نہیں ہوتا۔ سر میں یہاں پر آپ کی گفتگو سے یہ کچھ سوچ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ فوجی جو تھے انہوں نے دروازہ کھولا اور قلعے میں داخل ہوئے، کیا اب ایسا نہیں لگتا کہ ابھی بھی آج کے دور میں بھی پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ماحول جو ہے وہ بن چکا ہے، یا کچھ ایسے افراد جو ہیں وہ ضرور موجود ہیں جن کی وجہ سے آج بھی جو ایسے مجاہد ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک ہماری فوج کا تعلق ہے، آپ کو پتہ چند سال پہلے دنیا بھر کی افواج اکٹھی ہوئیں، اس میں جو مشقیں کی گئیں اس میں پاکستان کی فوج نمبر 1 پر تھی اور دوسرے نمبر پر امریکہ کی تھی۔ پاکستانی فوج بڑی مہارت رکھتی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ سازشوں کا تو شکار رہی، لیکن آپ ہماری بہادری پر شک نہیں کر سکتے۔ یہ سروں سے باندھنے والے لوگ آپ کو ایک ہی نعرہ دیتے ہیں نا کہ سو جاؤ عزیزوں کہ فصیلوں پہ ہما وقت ہم لوگ ابھی چوکسو بیدار کھڑے ہیں۔ آپ کو زلزلہ کے لیے ضرورت پیش آتی ہے تو فوج آتی ہے، آپ کو سیلاب کے لیے ضرورت پیش آتی ہے تو فوج آتی ہے، آپ کا لا اینڈ آرڈر کا سلسلہ ہے تو وہ فوج ہے، کراچی کا امن قائم کیا ہے تو وہ فوج نے۔ حتیٰ کہ اب آپ دیکھیں وہ کام جو ہر شہری کو خود کرنا چاہیے کہ کرونا کے مقابلہ کے لیے آپ ایس او پیز کا خود اہتمام کریں، اس کے لیے بھی آپ کو فوج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جہاں تک آپ نے ایک بات کی کہ پاکستان میں، آپ کو پتہ ہمارا ایک پڑوسی ملک بھارت نے ہماری آزادی کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اے پی ایس کا مارکا ہو، 242 معصوم بچوں کی شہادت ہو، بم دھماکے ہوں، جب اس کے انکوائریاں ہوتی ہیں تو تمام تر راستے بھارت پر جا کر کھلتے ہیں۔ ان کی سازشوں سے ظاہر ہے میر صادق اور میر جعفر جیسے لوگ تو ہوں گے۔ اب ہمیں اپنی صفوں میں ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو چہرے پہ چہرہ چڑھا کر پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دولت کی خاطر اپنے ضمیر فروخت کرتے ہیں۔ سلطان ٹیپو یعنی فتح علی سلطان ٹیپو کا یوم شہادت مناتے ہوئے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی بہادری کے قصے سنائیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے تو اپنے کتوں کے نام ٹیپو رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ توہین ہے اس جرنیل کی جس نے ہمیں سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیا، جس نے گردن کٹوا لی لیکن سر نہیں جھکایا۔ انشاءاللہ سر ایسے ہی جو آج بھی فتح محمد ٹیپو ہیں وہ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، تو تبھی ہمارا جو ملک ہے وہ قائم ہے پاکستان پر۔ میں اگر ایسے کہوں کہ جو پاکستان کی انٹیلیجنس ہے اور پاکستان کی افواج ہے، اس کے ساتھ پاکستان کی جتنی بھی فورسز ہیں، وہ ان پر تو ہر ایک شہری جو ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو وہ ملک کے ساتھ جو مخلص ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے ہم آج جو اس ملک میں سکون کا سانس لے رہے ہیں۔ ہمارا ملک دشمن جو ہے جس طرح جو وہ چاہتا ہے یا جس طرح وہ اٹیک کر رہا ہے، تو ان کو روکنے والے بھی صرف یہی لوگ ہیں۔ تو پاکستان کی فورسز کے لیے، جتنے بھی پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کے لیے ہماری اپنی جان جو ہے وہ قربان ہے۔ ہر پاکستانی جو ہے اس پر قربانی دینے کو ان پر ہر ہمارا وقت جو ہے وہ تیار رہتا ہے۔ تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سلطان محمد ٹیپو صاحب تھے، ان کی جو شہادت یہ کس طرح یعنی ہوئی؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بہادری سے لڑ رہے تھے اور دشمنوں کے سر قلم کرتے جا رہے تھے کہ اچانک
قلعہ کا دروازہ کسی سازش کے تحت کھولا گیا اور پھر مخالف فوجیں اندر آ گئی اور انہوں نے 4 مئی 1799 کو جام شہادت نوش کیا اور ثابت کر دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بٹ صاحب جانی تو ہے جان، ایک نہ ایک دن، چھوٹی عمر میں بڑی عمر میں 100 سال کی زیادہ، لیکن جان ہے تو صدا کام آئے گی اہل وطن کے، سر ہے تو اسے نظر وطن کرتے رہیں گے۔ سر یہاں پر میں اپنے جو لوگ ہیں جو ہمارے پاکستانی ہیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں جہاں جہاں پر بھی وہ رہتے ہیں، ان کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسا میسیج دیں جو کہ ایک ٹیپو سلطان کی جو زندگی سے ہمیں ملتا تھا، تو آج جو میسیج ہے وہ میں آپ کی زبان سے وہ چاہتا ہوں کہ آپ ان تک پہنچائیں۔ دیکھیں جی، جہاد کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ محاذ جنگ پر پہنچ جائیں۔ جو لوگ محاذ جنگ پر گئے ہیں ان کے گھروں کی حفاظت کرنا بھی جہاد ہے۔ آپ کسی کی مالی مدد کرتے ہیں وہ بھی جہاد ہے۔ آپ کسی کے غم میں میٹھے بول بولتے ہیں وہ بھی جہاد ہے۔ آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طریقہ سے پاک فوج کے اور دیگر بڑے اداروں کے پشت پر کھڑے ہو کر ایک ہی نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد، کیونکہ پاکستان ہے تو ہماری بقا ہے، پاکستان ہمارا ترجمان ہے، پاکستان ہمارا سائبان ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری آن ہے۔ انشاءاللہ پاکستان پر کوئی حرف نہیں آئے گا، یہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا، اور جس نے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے وقت نے ثابت کیا کہ انہیں اسی دنیا میں سزا ملی ہے اور مل رہی ہے۔ ہماری جماعتوں پر حملہ کرنے والے ہندوؤں نے مساجد کھول دی ہیں اور ان کی فورسز مسلمانوں سے کرونا سے نجات کے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب ہمارا سبز ہلالی پرچم لہراتا ہوا دنیا میں ترقی کرے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جدھر سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ جی بالکل ناظرین، جیسا کہ سر کی آپ نے گفتگو سنی تو سر نے آپ کو سلطان ٹیپو صاحب کی جو زندگی تھی ان کے بارے میں اور ان کی وفات، ان کی جو شہادت تھی وہاں تک سارے جو ان کے جو باتیں ان سے آگاہ کیا۔ تو ناظرین جہاں پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم بھی ان کی جو ان کی زندگی تھی اس سے سبق سیکھیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو جینے کی جو عادت ہے وہ ڈالیں، تاکہ ہم بھی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے لیے، اپنے لیے اور اپنے جو آنے والے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے جائیں۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔